پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ پھر بھاری ہے۔ تو دیکھ لے اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو، ہر ظالم غاصب لرزاں ہے، شیطان پہ ہے بدتاری ہے۔ اور جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنا باری ہے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سیدی مرشدی۔ نہایت ادب سے مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان شمشیر اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی محمد حفیظ اللہ صاحب اور محمد سیف اللہ صاحب اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ جنہوں نے آج کی اس بزم پاک کو سجایا ہے، اور بالخصوص بزم صدائے حسان بکر کے زیر اہتمام زیر نگرانی یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور آپ جتنے حضرات و احباب تشریف لائے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں اپنی مقدس پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت علاقہ بھر کے علماء اور ائمہ تشریف فرما ہیں، بالخصوص اس خوبصورت کارواں کا حسن اور رونق ہماری محفل کی صدارت فرمانے والی شخصیت محترم عزت مآب حضرت علامہ قاری اللہ دتا نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے رفقاء علماء ہیں، اللہ کریم ان سب کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ میلاد النبی بعنوان ختم نبوت، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد النبی بعنوان تعظیم صحابہ و اہل بیت۔ تو میں کوشش کروں گا ہر دو عنوان سے متعلق کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمتوں میں عرض کروں، آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آواز کھولیں گے جی، بہت پیارا چل رہا ہے، تھوڑا سا آواز سامنے والے ڈبوں کی کھول دیجئے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔
مال والے تو اپنے مال سے سخاوت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ورنہ کنجوس کہلائیں گے۔ جن کے پاس مال نہیں وہ کیسے سخاوت کریں؟ فرمایا وہ زبان سے کریں، ذکر خدا بھی کریں اور ذکر مصطفیٰ بھی کریں۔ تو یہ سخاوت ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں کہ جب ہم پنجابی میں جی مہربانی پنجابی یہ چاپا گال کر لینے ہیں جی ظاہر سی بات ہے، میزبان دی خواہش تو پوری کرنی ہے نا جی۔ پتر ران دے اے خوشبو ہی ران دے میرا چن، اے ذرا موسمی ہو جا وقت گلے تے اثر کریں دی ہے۔ اللہ تینوں خیر و برکت دے، محفل نو سونا بنایا ہی، اللہ تینوں سونا چا بناوے ہیں۔ ذرا توجہ ہے تے گل شروع کراں جی، پنجابی دے وچ آ دیندا پا پنجابی یہ گل کر لینے ہیں۔ دوستان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جڑا میلاد اقدس ہے، یہ ختم نبوت دا بہترین پرچار ہے، یہ یاد رکھو۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ جدوں بھی میلاد ہوندا ہے تے اساں اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام دی آمد دے نعرے لا کے دسینے ہیں کہ ساڈے جڑے مدینے دے تاجدار ہیں نا، جنہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہاں دی آمد ہے۔ یہ آئی تو پورے 1500 سال گزر گئے نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری نو، تے اساں نبی پاک علیہ السلام دی اس آمد نو سیلیبریٹ کریں دے پہنو، ہر سال یہ جشن ودا پیا ہے اور نبی پاک دے نام نامی اسم گرامی دا اظہار ودا پیا ہے۔ اور اے ختم نبوت دا پرچار اس طرح ہے کہ لوکاں دی خواہش یہ ہے کہ نہ کوئی جلسہ ہووے، نہ جلوس ہووے، نہ میلاد ہووے۔ ظاہر سی بات ہے جدوں یہ کچھ نہ ہو سی تو لوگ بھول جاسن اپنے نبی نو، جدوں بھول جاسن تے بات ظاہر سی بات ہے سارے جتنے دنیا دے اے لبرل قسم دے لوگ ہیں نا، یہ بات کہیں نویں نو لانچ کر سن بھی ہن اس نبی تو یاد کو نہیں کریں دا، ہن کوئی نواں ہونا چاہیے ہے۔ میں کہا میرا پتر تیری خواہش تسا پوری نہ تھی من دے سوں، اساں اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ نو یاد اتنا کرنا جو کسے نویں نو سیر چکن دے بنا ہی نہیں اسی نا جناب۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس واسطے اے جڑا میلاد النبی دا ایونٹ ہوندا ہے، اے ختم نبوت دا بہترین پرچار ہے کہ اسے نبی دے نعرے لگ دین جڑے اللہ دے آخری اور سچے آخری نبی ہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات دی؟ تو میرے عزیز میرے دوست، اس واسطے اے عنوان جڑا ہے ختم نبوت دے حوالے دے نال، اے اس میلاد دے نال بڑا خاص اہمیت دا حامل ہے اور یہ لنک کریندا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جڑی جلوہ گری ہے انہوں بھی سیلیبریٹ کیتا جائے اور نال نبی پاک دی ختم نبوت دا پیغام بھی دیتا جائے۔ اور جتنے صحابہ اور اہل بیت اگر انہاں دی تساں ہسٹری پڑھو نا تے انہاں بھی اس چیز دا حق ادا کیتا ہے۔ احباب تساں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، نبی پاک دے زمانے دے اندر ٹوٹل 74 جنگاں ہوئیاں۔ کتنیاں جنگاں؟ پنجابی بولیندا بیٹھا اتنا اثر کرے سو مینوں پتہ لگ گیا بھی بندے جیندے جیندے بیٹھن تے جاگدے جاگدے بیٹھن۔ توجہ ہے نا؟ کتنیاں جنگاں ہوئیاں؟ 74 جنگاں ہوئیاں ٹوٹل نبی پاک دے زمانے دے اندر، تے 27 جنگاں دے وچ تیرے تے میرے نبی بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے۔ سمجھ آئی نا؟ انہاں 74 جنگاں دے اندر 259 بندے 259 یعنی 201 گٹ 60 اے بندے 69 جنگاں دے اندر جڑیاں ہوئیاں ٹوٹل اے دے اندر شہید ہوئے نے، جڑے اسلام پھیلاون دے واسطے اور نبی پاک دا پیغام لے کے جاندے ہیں نا جی۔ یہ 69 جنگاں دے اندر 259 بندے شہید ہوئے، لیکن نبی پاک جدو پردہ فرمایا اس تو بعد ختم نبوت دا ایک ڈاکو مسیلمہ کذاب جس لئے اس نے سر چکے ہے اور صحابہ کرام نے پوری جرت اور قوت دے نال او دا رد کیتا ہے اور او دے خلاف جنگ کیتی ہے، تے ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے سو صحابہ شہید ہوئے؟ انہاں صحابہ نے اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے جانا دی بازی لگ دیئے تے لگ بنجیں، پر حضور دی ختم نبوت دے اتے کسے بندے نو بھی حرف اور انگلی اور زبان کھولن دی اجازت نہیں ہے۔ اس تو اندازہ لاؤ کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کس طرح جواں مردی دے نال نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا پرچار کیتا ہے، اظہار کیتا ہے اور تحفظ فرمایا۔ پھر ایک طرح ایک گل توجہ دے نال سننا، چونکہ فتنیاں دا دور ہے، لوگ بڑے عجیب گلاں کریں دن۔ آدھے نبی پاک جس لے پردہ فرمایا تے صحابی بچے ہی کوئی نہیں، سارے دین تو پھر گئے، استغفر اللہ، اساں جڑیاں بھی ناپاک جملے سنن۔ تو میں کہا جے سارے پھر گئے ہیں، 2-3 بچے آنتے مڑے 1200 شہید کیوں ہو گئے ہیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی؟ ساڑھے سنی جائی نے بلیندر ہے تو موڑ تسی سن لی ہر شے، لوگ کوڑتے بلیندے تو ساجتے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی میں مٹھیاں پرنا لیاں ہوندیاں۔ تھوڑا جا جاگن دی کوشش کرو، میں جڑی گل سمجھاندا پہ نا اس گل دی تہ تک اترن دی کوشش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ دے بارے ایسی ناپاک گل کرن دی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ او دی میں تانوں گل دس دینا جے تانوں سمجھ آ جاوے تا، صحابہ کرام وہ نے جنہاں نو کلمہ ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، سمجھ آئی؟ اور اللہ نے قرآن فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
فرمایا ساڈے جڑے حبیب ہیں نا یہ قرآن ہی پڑھ دین تے دلاں نوں ستھرا ہی کریں دین دماغ نوں ستھرا ہی کریں دین زبان نوں ستھرا کریں دین یعنی ساڈے نبی وہ ہیں جنہ کلمہ پڑھا کے صحابہ کرام دا دل و دماغ زبان جسم اینو ستھرا فرما چھڑیا ہے ایسے ایمان والے بنایا کہ رب نے قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ انہا صحابہ تے راضی ہو گیا تے صحابہ سارے اللہ تے راضی ہو گیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اس گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو سارے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ صحابہ کرام نو ایمان دی دولت دے نال سرفراز فرمایا انہاں نو کلمے پڑھائے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت اور میرے نبی دی کلاس اور میرے نبی دے شاگرد اور میرے نبی دے مقتدی اور میرے نبی دے مرید دیکھو میں سارے لفظ بولیں تاکہ تو سمجھ آوے تے یہ نبی پاک دے پردہ کرنے تو بعد وہ بھی اسلام چھڑ گئے تے میرا پتر 1400 سالوں تو بعد تو مسلمان نہیں نہ ہو سکدا چونکہ جنہاں نو نبی کلمہ پڑھایا جی وہ نہیں بچے تے جنہوں مولوی پیر ذاکر پڑھایا وہ کلمہ وہ کیویں مسلمان ہو سکدا ہے پتر تو اپنا ایمان ثابت کر انہاں دا ایمان تا قرآن دے وی ثابت ہے نا سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آ رہی ہے اس واسطے ایز اے مسلم سانو بات سمجھنی چاہیے ہے کتنا ناپاک جملہ ہے او جی نبی پاک پردہ فرمایا تے سارے صحابی پھر گئے جا پر خدا دا خوف کر آج بھی حضرت عمر دے نا تو پوری دنیا ڈر دی ہے انہاں دے بارے تو آنا پھر گئے نے کچھ شرم حیا ہونی چاہیے ہے یعنی مسلمان بندہ تے گل کر نہیں سکتا جڑا مسلمان نہیں اودے نال ساڈی گل ہی نہیں وہ پھر جو مرضی بک بک کرے لیکن ایز اے مسلمان سانو سمجھنا چاہیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کیا مقام ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بھائی ہن گل اگلی بھی سمجھن والی ہے جے جاگ دے بیٹھے ہو تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جڑے صحابہ نے انہاں نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے کتنا پہرا دیتا ہے میں دسیا بھی 259 بندے ٹوٹل جنگاں دے وچ شہید ہوئے اور جڑی ختم نبوت دی جنگ سی او دے وچ کتنے شہید ہوئے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور انہاں تن من دھن دی بازی لا چھڈی ہے حضور دی ختم نبوت واسطے اور یاد رکھنا اے وہ جنگ سی جے دے وچ حضرت صدیق اکبر خود نکل کے تے قافلے دے اگے چلے گئے تے پتہ ہے مدینے تو باہر جدو حضرت صدیق اکبر چلے گئے تے روکیا کہ نہیں سی اگے چل کے حضرت گل سمجھن دی کوشش کرائے جدو حضرت صدیق اکبر بھی اس قافلے فرمایا میں بھی نال تواڈے جاواں گا اس بندے نو چھڈنا نہیں اسی ایدی جرت کیویں ہوئی ہے کہ نے آکھیا کہ میں نبی ہاں ایدی جرت کیویں ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر دا اگے چل کے جس نے راہ روکیا او دا نام حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہے آپ نے پتہ کی آکھیا آپ نے فرمایا تسی خلیفۃ الرسول ہو تسی خلیفہ بلا فصل ہو آواز کمزور والی ہے جوان والی چاہیے مینوں تسی خلیفۃ الرسول ہو تسی خلیفہ بلا فصل ہو تسی امام امت ہو سمجھ آ رہی ہے نا فرمایا کہ اگر تسی چلے گئے تے اے جڑا شرازہ بکھر سکدا ہے تسی ہو تے سارا کچھ قابو ہے فرمایا تساں ایتھے بہو علی دے ہوندے تانوں جان دی لوڑ کیڑی ہے میں جو جاندا پیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرات گرامی اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ دا راستہ روکیا کہ آپ نے مدینے دے اندر رہنا ہے اور فرمایا کہ نبی پاک دی بھی سنت ہے جدو بھی کوئی وڈی مہم ہوندی آئی تے آپ ہی تھائیں جلوہ گر ہوندے ہن جو سپہ سالار ہے جو لیڈر ہے جس ویلے او ختم ہو جاوے یا شہید ہو جاوے تے وقت پیچھو شرازہ بکھر سکدا ہے فرمایا سی سارے رل کے جاندے پے ہاں انشاءاللہ سی جت کے اسائیں پر ساڈا لیڈر تے سلامت رہنا چاہیے ہے نا یہ حضرت مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں جناب تو میرے عزیز اور اس تو بھی اگلی گل سنو ذرا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک قانون بنا چھڑیا ہا آپ فرما دیں کہ جتنے جنگ بدر دے وچوں صحابہ بچے نا بدری صحابی فرمایا میں قانون بنا دا پیا کہیں جنگ دے وچ نہ جا سن کیوں فرمایا جو یہ رسول اللہ دا تبرک ہے یہ ساڈے بزرگن اسا صرف انہاں دے کول برکت حاصل کرنی تے انہاں دی زیارت کرنی اے دا مطلب ہے کہ بزرگاں تے بابیاں دی زیارت کرنا اے صحابہ دا بھی طریقہ ہے ہاں اے مخالفت کرنے والے بچے اے تو بعد جمے بڑی بک بک کریندا ہن بیٹھا نا جیل دے وچ داڑاں پیندا ہن 7 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے تے انشاءاللہ ہن سائیں پوچھن چن کتھاں گزاری رات وے توجہ نہیں فرما رہی آپ نے مرزا جیل میں دی گل کردا پیا تو میں عرض کردا پیا ایو جے بڑے بڑے آئے اے تو کچھ بھی کوئی نہیں ہے تے کمرے وچ کھڈے وچ بنے ہویا اس تو بڑے بڑے طاقتور بندے آئے یزید ورگے ایتھے تو یزید نہیں رہیا تے نکو جیا یزیدڑی نے کی کرنی ہے جناب یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکدا اینو بڑا لوکاں نے سمجھایا بکواس بند کر لیکن کھڈے وچ بیٹھا ہے بھوکدا رہندا ہے
لو جی اج 16-17 دہاڑے ہوئے نے بند ہوئے نے، انج لگدا بھی جویں یزید مر گیا تے اے بھی مر گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ، کوئی نواں کلپ ہے، نہ کوئی بک بک ہے، نہ کوئی بکواس ہے، نہ کوئی گستاخی ہے، نہ کوئی چبل ہے، اور او دے منن والے چمچے کڑچے چھوڑے بھی لبدے بدن بھی ساڈا پیو کیڑے پاسے گیا ہے۔ میں کہا جی او جی اللہ وارث او جا تسی نہ اس لبنا ہے نہ تسی لبنا ہے، او بھی بغیرت تے او دی سنن والے بھی کمینے لوگ۔ میں کہا ویکھ لا یاد آئی میں بابیاں دا دربار بند کر دیاں گا، آپ بند ہویا پیا تے داتا دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا ہے۔ آیا بڑا بابیاں نو بند کرنے واسطے تے ایک کام دا بندہ او دے پیچھے نہیں لگا۔ مرزا سمجھ یہ یوتھ میرے ساتھ ہے، میں کہا یوتھ نہیں ہے، جھوٹ ہے پورے علاقے دے جڑا تیرے پیچھے لگی ودی ہے۔ یہ تو مرزے نو وہم پہ گیا ہا کہ یہ سارے میرے نالن، سمجھ آئی نا؟ تو میں کہا جڑے تیرے منن والے نے گلی محلے جو آگے پتہ کرے تو ماں پیو دے نہیں تو تیرے کیویں ہو جان گے؟ ایسے پاگل اور لابارس قوم ہے۔ تے ویکھو اج اگر انہاں دے کو پانی ہوندا تے کم از کم اپنے پیو مرزے نو بچاون تے جاون آنا، کوئی بھی نہیں گیا۔ میں کہے نو دن گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں اپڑیا۔ اور جلے امیر المجاہدین جاندے ہن، جلے ممتاز حسین قادری جاندے ہن، پتہ نا پھر کیا رنگ ہوندا ہے۔ پتر گستاخ بنو گے تے کلے رہ جاؤ گے، عاشق بنو گے تے جہاں تواڈے نال ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بہرحال اللہ دے رنگ ان کو دا چمچا کڑچا ہے تو ذرا کان کھول کے سنیں، بچا اپنے پیو نو چل کے، بچا بابے نو بڑا تنی شوق سی جناب یہ میرا ہے، علی بھائی ہے تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے، چلنا ہوں کیسا انہیں دھوبی کا کتا بنا کے مارا ہے، نہ گھر کے رہے ہو نہ گاٹ کے رہے ہو، نہ او دے کل منجن جوگے ہو تو ساڑھے علامن جوگے ہو۔ تو اسے بہتر نہیں تھا کہ آپ داتا کو مانتے ہی رہتے، آپ مہر علی کو مانتے ہی رہتے، آپ سواگ شریف والوں کو مانتے ہی رہتے، آپ بارو شریف والوں کو مانتے ہی رہتے۔ اسے بہتر نہیں تھا اگر گال تا ٹھیک ہے تو میں کہی ہوتا ٹھیک ہے۔ ہر مارکیٹ نمی آمن والی شہر اچھے سر تے چوک کے نعرے نہ ماریا کرو، اصل ویکھیا کرو دینوں مسلک اور مذہب دے اندر ہر شے جڑی پرانی ہوے اونوں خیر ہوندی ہے۔ نمی چیز دے اندر خرابی ہو سکتی، پرانی شے دے اندر خرابی نہیں ہو سکتی، دین و مذہب دے اندر۔ خیر بات دور نہ ٹر جائے، میں جڑی بات عرض کردا پیا، صدیق اکبر نے فرمایا ساڈے بزرگن اے رسول اللہ دا تبرک ہے، اے بدری صحابی نے سے انہاں دی زیارت کرنی ہے۔ پتہ چلا جڑے بزرگ نے انہاں دا ادب حیات صحابہ ہی کریندے ہن، سانو ہی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا انہاں دے وچ کوئی جنگ دے اوتے نہیں جائے گا، اے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پابندی لا دیتی، لیکن جس ویلے مسلمہ کذاب جڑا ختم نبوت دا ڈاکو سی اس نے سر چکیا نا، تے آپ نے فرمایا آج میں قانون جڑا بنایا سی انہوں میں معطل کریندا پیا، اور جڑے بدری صحابی ہو تسی بھی آ جاؤ، آج اسی لڑیں جانا ہے او دے نال، آج میں قانون ختم کر دیتا ہے۔ لوگاں پوچھا کیوں؟ تسا تا کیا یہ بھی حضور دا تبرک ہے؟ فرمایا حضور دا سب تو بڑا تبرک ختم نبوت ہے، اسی ختم نبوت دے اوتے پہرا دیونا ہی دیونا ہے۔ تو عرضے کریندا پیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر انہاں دی ذوات قدسیہ نو ویکھیا جاوے تے انہاں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا حق ادا کیتا ہے، انہاں پھر اے مسلمہ کذاب دا گاٹا لایا ہے اور دوبارہ پھر کسی نو سر چکن دی اجازت نہیں ہوئی ہے۔ اور اے ویکھو صدیق اکبر دے دور وچ کم ہویا ہے، توجہ میرے ال کرے، صدیق اکبر تو دور تو لے کے اے کم چلدا رہیا، ہر زمانے جھوٹے بندے آندے رہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان دا مشترکہ ایک کمینہ شخص جدا نام بڑا مرزا کانا دجال ہے، انہیں جدو سیر چکے ہیں ساڑھی پاکستانی پارلیمنٹ 1974 7 ستمبر اے ستمبر دا مہینہ جاندہ پہ ہے، اس ویلے جس بندے نے پوری ہمت اور قوت دینالے کم کروایا ہے علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی، امام شاہ احمد نورانی صدیقی، اے بھی صدیق دا خون ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ انہاں پھر کم کروایا ہے، اور اس کانے دجال نو میں نا او جڑا وڈا ختم نبوت دا ڈاکو ہے نا مسلمہ، انہوں صدیق اکبر نے واصل جہنم فرمایا ہے، تے جڑا نکا جیا کانا دجال سی انہوں شاہ نورانی صدیقی نے واصل فرمایا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور حضرات اس گل نو ذرا سمجھیا ہے، تو انہوں پتا ہے کہ اے معاملہ پارلیمنٹ دے وچ چلا گیا سی اور بھٹو صاحب دا دور سی، سمجھ آئی نا؟ بھٹو دی ہور کوئی نیکی کام نہ آوے، ساڈے علماء نے لکھا اے نیکی ضرور کام آگے بھی انہیں ختم نبوت دے ڈاکواں نو بالکل منکرین ختم نبوت جتنے انہوں غیر مسلم اور مرتد اور کافر قرار دیتا ہے، اور پارلیمنٹ ساڈی دے وچ باقاعدہ طور تے لکھے ہویا ہے، کسی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جدوں مرزائیاں کو گال کرے تیرے پیو نہیں لگ دے، یہ پاکستانی قانون دے بھی لکھے ہویا ہے، ساڈا قرآنی اور ایمانی اور قانونی حق ہے کہ اسی انہوں کافر آکھیے، اس واسطے کسی نو تکلیف نہیں ہونا، کو انہوں اپنا ابا بناون دی کوشش نہ کرے، تیرے وہ بننے بھی کوئی نہیں جڑے رسول دے نہیں بنے، نہیں توجہ فرما رہے نا، تو تیرے کی میں بن جان گے، بارل بڑ بھی کئیاں نو اندر ہوندا تے ہے نا سرکار، تو میں کہا سرکار والے نو دوائی دیتی جاواں، لیکن گل سنن دی کوشش کرو۔
میرے عزیز میرے دوست حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمتullah علیہ آپ جدو یہ آپ نے مسئلہ اٹھایا نا تے پارلیمنٹ دے وچ نہ آکھیا بھی وہ مرزے دا پتر ہے وہ آ کے نا مرزا طاہر وہ آ کے گل کرے گا تے نورانی صاحب بڑے سیانے بندے سن ذرا گل سمجھنے دی کوشش کریا ہے آپ نے فرمایا جے اسی گل کیتی نے یا کسی مولوی دی ذمہ داری لا دیتی تو انہیں اپنیاں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے اپنیاں لوکاں نے سمجھنا مناظرے دے وچ 2 گھنٹے تو بعد نا عوام آدھی پتہ نہیں کی ہے یار وہ بھی قرآن پڑھدا ہے بھی پڑھدا وہ انج آدا وہ پتہ نہیں کیڑا سچا چھڈو یار چھڈو بس اسی سیدھے سادے مسلمان آسے کسے دے نال ہی کوئی نہیں ایک بڑا عجیب ہوندا ہے چونکہ حق تے کسی نے قبول کرنا کوئی نہ ہویا اگر تو حق قبول کیتا جائے تو پھر تو سامنے سمجھ آوے بھی مسئلہ کیا ہے وہ تے اپنے کول نوں ہی سچ بنائی جاندا ہے اس واسطے عوام پر نورانی صاحب بڑے سیانے بندے ہیں انہاں بندے دی جدی ذمہ داری لائی دا نام ہے یحییٰ بختیار سمجھ آ رہی یحییٰ بختیار نامی بندہ سی دی ذمہ داری لائی نورانی صاحب نے نا نہیں انہوں لکھ کے دے دیتی ساری بات انہاں آکھیا بھی اے انہاں دی کتاب ہے تو صرف پوچھ دے آنا بھی تہاڈی کتاب وچ ہے تینوں پوچھ بھی یہ کیا وضاحت ہے ذرا کرنا جی اے ٹوٹل اگر ویکھیا جاوے 96 گھنٹے بحث ہوئی 96 گھنٹے 13 دیہاڑے تک یہ اگر گھنٹے شمار کیتے جان تو 96 گھنٹے بن دین 96 گھنٹے دی بحث تو بعد نہ ہوں وہ جڑی گل کرے آخر نہیں جی یہ مطلب ہے اے مطلب ہے اے مطلب ہے نورانی صاحب بڑے سیانے سن آپ چپ کر کے سائڈ تے بیٹھے نے تو ایک دنیا دار بندے نے وہ دے سامنے کھڑا کیتا او دے نال بحث و مباحثہ کردا پیا پریشان ہو بھی بڑا آدھا کسی عالم کو لے کے آئے ہو سکے عالم والی کیڑی گل ہے تائیں کلمہ نہیں پڑھیا ہو سکے پڑھیا سکے میں پڑھیا ہے تو جدو میں پڑھیا تو میں گل کر سکنا اے کیڑی گل ہوئی جناب نورانی صاحب جڑیاں چیزاں لکھ کے دیتیاں سن علماء نے ایک کے کر کے بیان وہ سارے نو سمجھتے آوے بھئی یہ ہن ہے تے گالے پنجاڑی پے گئی ہے کڈھا تے نہیں پیا سکدا تے آخری گل جتھے قابو کیتا وہ پتہ کیڑی گل سی نورانی صاحب نے پھر آکھیا یحییٰ بختیار نو انہیں آکھیا وہ تھلے والا صفحہ کڈے نا جڑا آخری ہے وہ پڑھ کے سنا رہے دیتا او دے وچ لکھیا بھی مرزے اپنی کتاب یہ جڑی شیطانی خزائن ہے نا جی یہ دے اندر اس نے لکھیا بھی جڑا مینوں نہیں مندا وہ بازاری ماما دا بچہ ہے جنوں آپ اپنی بولی چنے کنجریاں دے بچے ماذا اللہ میں سمجھاون واسطے کہہ رہے اس جدو انہاں لفظاں دے نال اس کہ بھی تیرے پیو دی کتاب ہے اس کہ جی میرے پیو دی ہے اس کہ بڑا پلیت ہے تیرا پیو بڑا پلیت ہے بڑا بے غیرت ہے اس کہ کیویں اس کہ اے کیا لکھدا بھی جڑا مینوں نہیں منیندا تے او بازاری ماں دا بچہ ہے اس لیے اس کہ بھی دس اسی تیرے پیو نو نہیں مندے تیرا ساڈے بارے کیا فتوا ہے اوتھے کیا وضاحت دے بھی میرے پیو کیڈی وڈی چبل ماری ہے بس گل کوئی نہ کر سکیا اوتھے تاڑیاں بج گئیاں سارے کھڑے ہو گئے نعرے لگ گئے انہاں کہ نہ اے بندے مسلمان کہلاون دے حق نہیں جیڑا انہاں نو نہ مننے او بازاری ماما دا اس کہ سارے آپ بازاری ماما دے بچے نے انہاں سارے نو فارغ کر دیو اوتھے ایک گیم بدلی اوتھے پارلیمنٹ دے لکھی گیا کہ جتنے منکرین ختم نبوت نے مسلمان ہو سکدے اے نہ ساڈا قرآن پڑھ سکدے نہ دی تعلیمات نو اگے پھیلا سکدے نہ اپنی مسجد اونوں مسجد کہہ سکدے نے جڑا اپنا گردوارا جو بھی بناندے نے نہ ہی مینار بنا سکدے نہ اذان پڑھ سکدے نہ ساڈا کلمہ پڑھ سکدے کیوں بھئی تہاڈا کانا ہے اونوں پیو بنایا تو دی تعلیمات لے کے آؤ نا تے جڑا ساڈا ہے او تا حسین دا نانا ہے نا سمجھ آ رہی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہنا نورانی صاحب نے انہوں بڑی پیاری گل کی تھی یحییٰ بختیار نورانی صاحب کہے انہوں کہ قرآن نہ تلامی کیوں اس نے کہا کہ تواڈے مرزے نے آکھیا میرے تے وحی آندی انہیں کہا تو اپنے مرزے دی وحی چوک ایک قرآن میرے نبی دی وحی ہے دیکھو بندے نو گل کرن دا ڈھنگ ہوے نا تو بندہ پھر گل کردا ہے قرآن نو ہاتھ نہ لاویں نہیں میں باواں شاواں کنجی کلوندا بندے نو چھڈنا کوئی نہیں جے تو قرآن نو ہاتھ لایا چونکہ تساں نبی نویں نو کانے نو اپنا نبی اپنے خیال دے وچ سمجھی کھلوتے ہو ساڈا تے سچا نبی مدینے دا تاجدار حضور محمد مصطفیٰ دی ذات اقدس ہے نا توجہ ہے حضرات میں صرف یہ عرض کردا پیا کہ نورانی صاحب نے انہاں نو ایک تابوت دے وچ بند کر کے اوتے انج دیاں کلاں ٹھوکیاں حضرت صدیق اکبر تو یہ کام شروع ہویا ختم نبوت دے غداراں دے خلاف اور حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی تاکہ کم آیا اور سارا دفن کر دیتا گیا سمجھ آئی ہن جڑا انہاں دا کوئی حامی اور انہاں دا کوئی یار سر چکن دی کوشش کردا ہے نا تے اللہ تعالیٰ پھر کوئی ممتاز قادری ورگا بندہ گھال دیندا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اس واسطے بالکل اس قانون دا عزت اور احترام ہونی چاہیے اور دے مطابق تحفظ قانون ختم نبوت نو بیان کیتا جانا چاہیے اور دے اوتے عمل درآمد ہونا چاہیے تسی اس بات دی تائید کر دیو سارے بھائی ہن آ جاؤ ذرا اگلی بات عرض کراں میں عرض کریندا پیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے بھی اور اہل بیت نے بھی اور نبی پاک دی امت نے بھی آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے یاد رکھا ہے گرامی قدر حضرات حضرات گرامی
ہوں آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کرام اور اہل بیت دی جانب. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام نو جڑے صحابہ یا اہل بیت عطا کیتے نا, توجہ کریا ہے, اے اللہ دے پسندیدہ اور انتخاب شدہ بندے نے جڑے اللہ نے اپنے عطا فرمائے, گھرانے دے صورت دے اندر بھی اور یارانے دی صورت دے اندر بھی. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت اعتراض نہیں ہو سکدا, او دی وجہ کہ قرآن کرن نہیں دیندا. تسی آکھو کہ کیویں؟ آؤ ذرا اجازت ہوے تے قرآن دی آیت پڑھا. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ فرماتا ادھر ویکھنا, فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, فرمایا جان لو کہ تواڈے وچ اللہ دے رسول جلوہ گر ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, فرمایا اگر وہ ہر گل تواڈی مان لین نا لَعَنِتُّمْ, تے فرمایا وا تساں مشکل وچ پے جاسو. گل وہ ہونی ہے جڑا ساڈا نبی فرما رہا ہے. ادھر آیت دا اسلوب ویکھو, اے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نو دسیا جا رہا کہ تواڈے چ رسول موجود ہے, لیکن تساں اے نہ کدی خیال کریا کہ ہر گل ساڈی منے سی, تساں نبی دی مننی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے, پیغام ہے, حکم نامہ ہے, جی میں مرضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے. اور اس تو بعد کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اے اگر آیت دا اتنا حصے دا ترجمہ تو انہوں سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کیا ہے گرامی قدر حضرات, اتھے اللہ رب العزت نے فرمایا, میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے اے جان لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچ موجود ہیں, جویں حکم دیویں تسی او دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے. لیکن اگو صحابہ دی شان پتہ کیا بیان کی تھی تربیت کرن تو بعد؟ میرا رب فرماندا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, فرمایا اللہ نے تواڈے واسطے ایمان نو بہت ہی پسندیدہ کر چھڑیا ہے. مصطفیٰ دے صحابیو, تواڈے نزدیک ایمان بڑی پسندیدہ چیز ہے, تسی ایمان تو اگے پیچھے جاندے ہی نہیں. اے ذرا قرآن دا اسلوب سمجھن دی کوشش کرو. جنان دے ایمان تے میرا رب گواہی دے وے, جنان دے ایمان تے میرا رب گواہی دے. اور اگے کیا فرمایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور فرمایا جڑا ایمان ہے نا اللہ نے تواڈے دلاں دے وچ فٹ کر دیتا. زینا اے تزیین تو ہے, اے دا معنی ہوندا سونا بنا, اے جویں ہر شے سجائی کھلوتے ہو, فرمایا اللہ نے ایمان تواڈے سینیاں وچ سجا دیتا ہے. اے تو وہ بندے بھی توجہ کرو جڑے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے بڑی بک بک کردے نے اور آدھے نے کہ نہ ڈڈو کلمہ کوئی نہ پڑھیا, دلو کلمہ کوئی نہ پڑھیا. میں کہ اللہ نے تیرا دل والا لفظ بھی استعمال فرمایا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ فرماندا انہاں دا ایمان دل دے وچ ہے. تو آنا دلوں پڑھیا کوئی نہیں, رب نے لفظ دل والا استعمال فرمایا. سمجھ آئی؟ بلکہ اگر دوسری آیت پڑھی جاوے اللہ رب العزت ارشاد فرماندا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, فرمایا محبوب تیرے صحابیوں جنہاں دے دلاں دے وچ اسا ایمان نو فٹ کر دیتا ہے. اللہ نے گل ہی دل والی کیتی ہے. اور ایتھے کی یاد ہے جی فلانے نے حضرت ابو سفیان نے دل سے کلمہ نہیں پڑھیا تھا. میں کہا ابو سفیان تو پڑھیا پر تیرے ورگے بے ایمان کوئی نہیں پڑھیا. بعض حضرت امیر معاویہ نو بوک دن, میں کہا امیر معاویہ دے نال صلح ہو گئی حضرت امام حسن حسین دی, جنت دے سرداراں دی صلح ہوگی, مسلی جو مرضی کر دے رہنا, اسا تے سرداراں دے پیچھے کھلوتے ہیں نا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضرات گرامی گل سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات نو؟ میں صرف یار تماشا کر دے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ آل دی گل مندے ہو نہ اصحاب دی گل مندے ہو. سانو حیا کرنا چاہیے نبی پاک دے صحابہ دے نال بھی محبت اور نبی پاک دی آل دے نال بھی محبت کرنی چاہیے اور دا ایو حق ادا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرماندا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, فرمایا اے صحابہ اسی تواڈے واسطے اے جڑا ایمان ہے نو بڑا پسندیدہ قرار دیتا ہے. اور اللہ نے اعلان فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اے ان صحابہ دی شان سن, فرمایا اے ایمان تواڈے دلاں دے وچ ہے. اور اگے کیا فرمایا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ترے چیزاں نے ادھر ویکھا. فرمایا اے صحابہ تواڈی شان یہ ہے نہ تسی کفر نو پسند کر دیو, آواز کمزور آ لی ہے, صحابہ کفر نو پسند نہیں کرتے, صحابہ کفر جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والفسوق, اور نافرمانی. فرمایا میرے جڑے محبوب دے صحابی ہیں نا وہ نافرمان نہیں, وہ منن والے نے. توجہ نہیں فرمائی یاد نے نبی پاک دی یہ گل نہیں منی, یہ نہیں منی, خلافت کھولے بات کھولے پر دفعہ قرآن تا پڑھ لینا یار. کی لکھیا ہوا ہے قرآن دے وچ کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میرے مصطفیٰ دے جڑے صحابی نے نا نہ کفر نو پسند کر دین تے نہ نبی دی نافرمانی نو پسند کر دین, ایمان نو پسند کر دین تے نبی دی فرما برداری نو پسند کر دین.
والعصیان، اور فرمایا نہ ہے گناہ کریں دن. نہیں توجہ فرمائی نا یار، اے قرآن مجید ہے. فرمایا نہ ہے گناہ کریں دن. واہ، اللہ رب العزت نے ایسا محفوظ فرمایا. حالانکہ نبیوں تو علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، بھامے صحابی تے بھامے اہل بیت، کوئی معصوم نہیں ہے. جڑا معصومیت دا نبیوں اور فرشتیاں تو علاوہ عقیدہ رکھے اور بد عقیدہ بندہ ہے، دار اسلام تو فارغ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ دار اسلام دے وچ نہیں جاؤ بندہ اہل سنت دے نزدیک. لیکن یہ باوجود فرمایا کہ جڑے محبوب دے صحابی ہیں نا وہ گناہ نہیں کریں دے. یہ مطلب کیا ہے؟ ساڈے نزدیک ہے جڑے بزرگ ہستیاں ہوندیاں صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، اللہ تعالیٰ انہاں نو معصوم تو نہیں بنایا اللہ نے، لیکن محفوظ ضرور ہوندے جو اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے ماحول ایسا بنا دیندا جو گناہ کریں دے ہی نہیں، اللہ محفوظ رکھدا ہے. کہ ساڑی عقائدی کتابیں لکھا ہے جے کوئی انہاں دے کو لغزش ہو بھی جاوے نا تے اللہ تعالیٰ فوراً مطلع کر کے اپنی رحمت دے نال انہاں نو فوراً توبہ دی توفیق دیندا ہے. ایک لمحے او لغزش ہوندی ہے اور اگلے لمحے اللہ انہاں دا درجہ بھی بلند فرما دیندا ہے. سمجھ آئی میرے عزیز بھائیاں نو؟ میرا عزیز میرا دوست، اے ہے صحابہ کرام دا تعارف اور انٹروڈکشن ایک قرآن دے وچ موجود ہے. فرمایا محبوب دے صحابی ہوئے جڑے ایمان نو پسند کریندن، انہاں دے دلاں دے وچ ایمان ہے. کفر دے اے نیڑے نہیں جاندے، گناہ دے اے نیڑے نہیں جاندے، نافرمانی دے اے نیڑے نہیں جاندے. اولئک هم الراشدون. فرمایا ساریاں دے سارے ہدایت دے اتے ہیں. جیڑا انہاں دا غلام بن جائے او بھی ہدایت دے راستے تے چل پاوندا ہے. ہر صحابی نبی. گرامی قدر حضرات، ایک قرآن مجید برہان رشید دی آیت طیبہ میں تواڈے سامنے پڑھیے. یہ جاگ دے بیٹھے ہو تے دوسری آیت بھی پڑھ دیواں تاکہ مزید گل کھل جاوے. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت دوہائیں دے بارے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور میں آج کوشش کرے اس پوری آیت دا ترجمہ کر کے جاواں جو جناب نو چس آوے بھی اس پوری آیت رب نے فرمایا کیا ہے. فرنٹ سیٹ والے بھاویں بچے بیٹھے ہو ساتھ میرا دیسو تاکہ سبحان اللہ آوے تو مینوں ذرا پتہ لگدا رہے کہ دیوانے جاگ دے بیٹھے نے. جناب اللہ رب العزت فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دی کوئی نہیں آ رہی. اچھا اے اللہ نے محمد رسول اللہ کیوں آکھیا بھلا؟ اے دا بیک گراؤنڈ ہے ادھر ویکھیا ذرا تانوں گل سمجھا لواں. پتر ادھر میرے ال ویکھو. اے دی وجہ اے ہے اے آیت حدیبیہ دے مقام تو بعد نازل ہوئی آئی اور صلح حدیبیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے پہنچے نا تے کافراں نے آکھیا اسی تانوں نہ عمرہ نہیں کرن دیندے. حضور پاک دے نال معاہدہ ہو گیا. معاہدے دے وچ نا بڑیاں سخت شرطاں. او دے وچ ایک شرط بھی آئی بھئی جے کو مدینے والا بندہ اسی پکڑ لیا تو اسی کو نہیں چھڑنا تے جے کوئی مکے دا بندہ تسی پھڑ لیا تے تانوں چھڑنا پینا ہے. یعنی کیسی شرط ہے؟ ویکھیا جاوے تے سیدھی سیدھی اور جویں آدھے نے بدماشی. نبی پاک فرمایا سانو منظور ہے. صحابہ چپ. انہاں کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا چپ ہو جو، انہاں کڑا پکیا رانا ہے. نہیں توجہ فرمائی، انہاں کڑا پکیا رانا ہے. ایک باری لکھ پڑھ کرنا تے صحیح نا اے اسے دے وچ پھس جان گے. جناب انہاں بڑیاں گلاں شرطاں لکھوائیاں. جدو شرط لکھن لگے کاغذ سامنے آیا نا تو او دے اتے ایک پاسے کافراں والے پاسے جڑا بندہ اس ویلے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا سی عروہ بن مسعود، یہ اس ویلے سفیر بن کے آئے اور ادو نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی. اور نام پتہ کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ. اے نام لکھے ہوئے سی. وہ جڑا عروہ بن مسعود سی نا انہیں آکھیا کلا محمد لکھو، رسول اللہ نو اسی نہیں منیں دے. کلا محمد لکھو رسول اللہ، اے رسول اللہ اسی مان گئے تو مو رولا کری گل دا ہے. اسی نہیں منیں دے تو رسول، لیکن اسی معاہدہ بھی کرنا ہے. لیکن معاہدے دے شرط ہے جو ساڈا دل کرے گا اسی لکھواواں گے. ہن معاہدہ لکھ دے بیٹھا مولا علی. توجہ کرو سارے بھائی، ایتھے دو ترے مسئلے تانوں ڈسکس کرنے. اے مولا علی لکھ دے بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کافر نہ کدائیں ہتھوں نکل نہ جان. آپ نے فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی نے فرمایا حضور میں تو نہ مٹیندا. دیکھو نا سارے نے سنے کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا ہے. حالانکہ نبی دا حکم مننا چاہیے سی کہ نہیں مننا چاہیے سی؟ مولا علی نو دسو، بولو کیوں نہیں منیا؟ ہن چپ ہو گئے ہو نا جی. اورا تین دساں اے نام مننا محبت دی وجہ تو ہاں، اے بے ادبی اور گستاخی معاذ اللہ دی وجہ تو نہیں. مولا علی تو اے تصور ہی نہیں کہ وہ نبی پاک دی گستاخی کرے. سنا استغفر اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو محبت دا غلبہ ہا مولا علی دے اتے کہ جدو نبی پاک نے فرمایا نا کہ مٹا دیو، فرمایا نہیں میں نہیں مٹانا.
حالانکہ بظاہر نبی پاک دا حکم ہے تو حکم نہیں منیا جا رہا. مولوی صاحب کیوں دسیندا پیا؟ میں کہوں رائے دے وچ ایک اور راز دی گل ہے نا. جدو نبی پاک دا آخری وقت ہے نا تو حضور پاک فرمایا کاغذ تے قلم لے میں تانوں کچھ لکھ کے دینا. تے حضرت عمر پاک تے محبت دا حوصلے غلبہ آپ نے فرمایا نہ کاغذ قلم نہ لے کے آیا ہے. کیوں؟ فرمایا نبی پاک نے قرآن دے چھڑیا سارا کوئی سان دس دیتا ہے. ہن نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں تسی کاغذ مزید نبی پاک نو تکلیف مبتلا کرو. یا رسول اللہ سی راضی ہیں کوئی ضرورت نہیں. اے بھی محبت دا غلبہ ہے. لیکن اتھے لوگ اتھے بک بک کر دیں اے عمر پاک نے چنگا نہیں کیتا, اے گستاخی ہو گئی ہے, اے نبی دی گل نہیں مننی ہے, او جناب علی کاغذ قلم نہیں آیا, حدیث کرتاس ہے. اے نوا دینے حدیث کرتاس ہے. بھئی حضرت عمر پاک نے کیوں نہیں اسے نبی نو لکھن دیتا؟ کیوں منع کیتا ہے؟ نبی دی گل نہیں مننی. تو میں کہ عہد علی نے بھی نہیں مننی. ہوں ذرا سنی بندے نو میں مخاطب کریں دا پیا گل سمجھن دے. اے سنی دا مزاج ہے. میں کہا حدیبیہ دے مقام تے حضرت علی نے بھی تے نبی دی گل نہیں مننی. اے تا محبت ہے. میں کہا بڑھ کے مرنی. اے محبت ہے. عمر علی محبت کوئی نہیں ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ ہے. دیکھو نا بھئی تواڈی پسندیدہ شخصیت ہوے تے او دی چیز نو تسی ادب بنا دیو. تانوں جڑی شخصیت پسند نہ آوے او دے ادب نو تسی بے ادبی بنا دیو. واہ جزاک اللہ علامہ صاحب. لیکن سنی پتہ کیا دا؟ وہ دا سارے دے نال ہکو ہاتھ رکھو پترو, ہکو ہاتھ رکھ سارے دے نال میرا چن ہے. نبی پاک نے حضرت علی نو آکھیا مٹا دے, فرمایا میں نہ مٹاندا. نبی پاک دی گل نہیں مننی. لیکن کسی نے بھی گستاخی نہیں آکھیا. کیوں آکھی ہے بھائی؟ یہ بدتمیز بندے دا کام ہے صحابہ اور اہل بیت اور مولا علی تے گستاخی دے الزام کرے. یہ محبت دا غلبہ ہے. اور ادھر جدو حضرت فاروق اعظم بیٹھے نبی پاک نے کاغذ فرمایا نہ منگاؤ اسی راضی ہیں. اگر کوئی کمی ہوندی نا تو میرا نبی آکھیا نہیں عمر کوئی گل رہ گئی ہو لکھنا ضروری ہے. نبی پاک بھی چپ کر گئے. یہ دا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے جڑی گل کی تھی وہ گل حق اور سچا. کہاں تے نبی پاک نے دوبارہ دہرایا نہیں ہے. کہ میں کیا حضرت عمر پاک تے بھی محبت دا غلبہ ہا بھی یار نبی پاک علیہ السلام علی لن انہاں نوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. او محبت توانوں نافرمانی نظر آ گئی ہے. اے محبت توانوں جناب علی ادب نظر آ گیا. بلے ہوں سمجھ آئی ہے. یہ دوہائیں پاسے محبت ہے. حضرت عمر دی اپنی محبت ہے, مولا علی دی اپنی محبت ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیاں دوستان مکرم. اس طرح سمجھو گے نا تو پھر ذہناں دے وچوں تفرقے اور لعنتاں ساریاں نکل جان گیاں. ورنہ کہ حضرت عمر تے اعتراض کرنا, دیکھو نا ایسے بسا اوقات غلط جملے بولے جاندے نے. ایز اے امتی, ایز اے مسلمان سانو یہ جملے مطلب سننا ہی برداشت نہیں. بولنا تے بڑی دور دی گل ہے. اے جڑا بندہ بولے انہوں مسلمان اسی ویسے بھی نہیں سمجھتے. یہ بھی گل نال ہے. آخر جی حضرت عمر ہوئے جے نے نا حضرت سیدہ پاک دے دروازے نو آگ لا دیتی تے دکا دیتا تے فلانا فلانا. میں کہا یار ساریاں چھڑ دیو, ایک میری گل دا جواب دیسو تگے تقریر کرے سا نہیں تے کوئی نہ کرے سا. میں کہا جی عمر نے نقصان ہی کرنے سی تے میرے رسول نے رب کو منگیا ہی کیوں؟ ہاں میں نو دسو تے صحیح نہ جا. تماشے نہ کرو یار, مسلمان بنو. اے بولیاں تے کافر بھی نہیں بول سکتے. حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر دے بارے جو آج کل مسلمان کہلانے والے بول دے پے نے. تو میرا خیال ہے سانو تھوڑا جہا نظر ثانی تے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر پاک دروازے پر کو خدا دا خوف کرو یار, کیا پاگل ہو گئے ہو یار. اے حضرت عمر ہوئے نبی پاک نے منگیا ہے رب کو, اور کنہ لفظاں دے نال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. یا اللہ اے جڑا عمر بن خطاب ہے نا اے میں نو خاص الخاص دے. کیوں؟ فرمایا اے آ گیا نا تو تیرے اسلام نو عزت مل جائے گی. عمر عزت دے میں آیا ہے, عزت گھٹاویں نہیں آیا. اس واسطے میرا چند گل دی حقیقت تک تے پہنچنا. اور یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب ہے جس دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا عمر ہو. اے ہوا عمر ہے جس دے بارے نبی پاک فرمایا میرا عمر جڑے راہ تے ٹر پوے شیطان بھی ہوئے تو چھڑ کے بھاج جاندہ. آج تک شیطان دی عمر دے نال نہیں بنی. اس واسطے تو انسان ہی تو عمر دے نعرے لاؤندے نے. اور علماء نے پتہ کتھوں تک لکھیا ہے. اے حضرت شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی نو کدی پڑھیا چاس نو چاس نہ ہوے تے گل ہے. میں تانوں بھی دس دینا کئی بندے جوان ہوندے نا شادی ٹائم دے نال نہ ہوے تو وقت احتلام ہو جاندا تے غسل فرض ہو جاندا ہے. راتی سوتیاں پہ نا شیطان حملہ کریندا ہے. ٹھیک ہے تو او کئیاں تے بہت زیادہ حملہ ہوندا ہے. تو علماء نے فرمایا تو بچنا کیویں چاہیدا ہے.
تو فرمایا جیڑا بندہ راتی سمجھ لگیا توجہ میرے حال فرمایا اپنی شہادت والی انگلی دے نال لفظ عمر ایتھے لکھ کے سم پوے نا شیطان دی جرت ہی نہیں ہے کہ رات آ کے رونا پاک کر جائے اور عمر بن خطاب تے وہ ہے جڑا ستے پہ بندے رونا پاک نہیں ہون دیندا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرات گرامی کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے اس واسطے یہ تو بہت بڑی بےہودگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ابو بکر عمر شیخین کریمین دے بارے نازیبہ جملے بولے جان اور باتوں بندے تقاضا کرنے کے سانو مسلمان آکھو میں کہا نہیں 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 لفظ مسلمان ایڈا سستا نہیں ہے توجہ نہیں فرما رہے لفظ مسلمان ایڈا سستا نہیں ہے کہ شیخین کریمین دے گستاخنوں مسلمان آکھا جائے یہ لفظ سستا نہیں میری جان سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نو تو جڑی میں گزارش پیش کردہ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تن توجہ ہے میں تو اندسیا بھی محمد رسول اللہ قرآن اس کیوں آیا اے دسیندہ بیٹھا ہوں او دی وجہ کہ اتھو تے او کافرہ نے مٹوا دیتا کہ تسی ایتھے محمد لکھنا رسول اللہ نہیں لکھنا اے نا صحابہ دے دلان دے وچ گل ہے بھی یار محمد دے نال رسول اللہ دا لفظ کیوں مٹوایا ہے اے جدو صحابہ واپس ہوندے پہنا تے بڑے چپ چپ ظاہر سی بات ہے مزاج دے خلاف گل ہوے نا تے بندے تھوڑا جا دکھ ہوندا ہے اللہ نے وحی نازل فرمائی نا تے شروع کی تو کہ محمد الرسول اللہ یعنی یہ دیکھا جڑا لفظ انہاں مٹوایا سی نا کافراں نے اللہ نے وہ قرآن دے درج فرمایا کیا مطلب فرمایا حبیب تو کافراں مٹا لیا ہے پر جڑے قرآن ہے چھڑ میں لکھدا پیا قیامت آ سکدی ہے کوئی رسول اللہ دا لفظ نہیں مٹا سکدا ہے سارے بولو ذرا جزاک اللہ گرامی قدر حضرات بات سمجھے ہو آپ حضرات کے کوئی نہیں سمجھے اے اللہ نے اس تو بعد آیت نازل فرمائی تاکہ صحابہ کرام دے دل نو تسلی ہو جائے بھئی کافرہ نے اتھو کاغذ تو مٹوا لیا تو ٹینشن نہیں لینی ایسا قرآن چلے لکھی تو دیتا ہے نا سمجھ آئی اچھا اس تو بعد کیا فرمایا ہن اگلی گالی سنا ہے صرف یہ بات نہیں اگے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے کیا خوبصورت بات فرمائی ویسے تو ساریاں خوبصورت نے پر ہووے رب دی گل اللہ فرماندا ہے والذین معہو اے ہن سنیا جنا فرمایا جڑے جڑے میرے حبیب دے نال ہیں اے دے وچ تمام صحابہ تمام اہل بیت آ گئے کسی ایک نو بھی تسی کڈ نہیں سکدے جڑے جڑے میرے حبیب دے نال ہیں شان کیا ہے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترجمہ سنا ہے فرمایا کافراں دے نال جنگ کریندے آپس وچ صلح دے نال راندن آپس دے نال صلح دے نال راندن اے دے وچ اے لفظ صلح کیوں میں یوز کیتا ہے بعض معاملات صحابہ کرام دے آپس وچ بنن لیکن بعد صلح ہوئی ہے اے اصل نقطہ ہے جنہوں لوگ نہیں سمجھ دے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتح رضویہ دے اندر اس روایت نے لکھیا میرے نبی پاک فرماندے نے او لوکو میرے تو بعد میرے صحابہ دے کچھ معاملات ہو سن فرمایا تساں وچ ٹنگ نہیں اڑامنی یہ پنجابی بولیندہ بیٹھا ورنہ ہوتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی اپنی بولیے چاہتے ہیں ٹنگ نہ اڑامیں پیا یہ میں آدھن نا جی وڑے اندیا گلیں ٹنگ نہ پیا اڑامی نبی پاک فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ دے معاملات ہو سن تساں مداخلت نہیں کرنی وچ کدی بھی بعد میں بحث نہیں کرنی کیوں ہن اس جملے دا کو چس چاوے تو وقت گل ہے نا میں مٹھا جا بولے سا فرمایا تساں جدو وچ پمنا ہے نا تے توازن برقرار نہیں رکھنا یا تسی انہاں دے نال ہو جاسو تے اے دے مخالف یا اے دے نال ہو جاسو تے انہاں دے مخالف تے فرمایا تہاڈا بیڑا غرق ہو جاسی اللہ نے انہاں دعائیں نو معاف کر چھڑیا کیوں جو میرے جو ہیں اے حدیث پاک جے سمجھ آ جاوے نا تو بندہ کدی بھی نہیں اور ویسے بھی عقل ہوے نا عقل جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو سانو فکر اے کرنی چاہیے آج جی فلانی جگہ تے انج ہو گئے فلانی جگہ تے انج ہو گئے وہ مر رہے ہیں تینوں اللہ نے 5 نمازاں دا حکم دیتا تو 5 پوریاں پڑھنا ہے تو روزے پورے رکھنا ہے تیریاں دین دے معاملات سارے پورے نے اکھے یہ تو نہیں پورے ادو سست ہیں تے 1400 سال پیچھے چل کے صحابہ کرام دیاں عزتاں نو تو ہاتھ پائی بیٹھا تینوں شرم نہیں آوندی انہاں نو چھڈ دے اللہ تے تو اپنے آپ نو درست کرنے دی کوشش کر اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ٹھیک کر تینوں کس نے آکھیا ہے کہ تو 1400 سال پیچھے چل کے صحابہ تے تنقید کر اور آل رسول تے تنقید کر کو گل سمجھ آ رہی ہے اچھا ویسے میں ایک اور گل بھی دساں جے تو تنقید کر بھی لمیں
مثال دے طور تے حضرت عمر پاک دے خلاف بکواس کاری لمیں، حضرت ابو بکر دے خلاف کاری لمیں، کی بگاڑ لے سیں؟ نبی پاک نے انہوں نے اوتھے رکھیا ہے جتے کتے دے بھوکن دی آواز نہیں جاندی، اوتھے درود و سلام دی آواز ہی جاندی ہے۔ تو جو مرضی کر لا، اوتھے تو ہونا ہی کچھ نہیں۔ مطلب تیرے بولن دے نال ہویا کی ہے مینوں یہ دس جا، سوائے دے کے اپنا منہ کالا کیتا ہی، سوائے دے کے اپنا ایمان برباد کیتا ہی، سوائے دے کے فتنہ کیتا ہی، سوائے دے کے لوکاں دا عقیدہ برباد کرن دی کوئی اس تو علاوہ کی کیتا ہی؟ کوئی نقصان مطلب کسے صحابی دا کسے دا کوئی نہیں۔ تو میں کہ ایو تے تین دستے بیٹھے ہیں بھائی تو انہاں دا کچھ کر سکدا، انہاں نو اللہ نے رتبے دیتے نے۔ اور اے دے اوتے ساڈے علماء نے جڑے دلیل دتی ہے نا، ادھر ویکھنا، فرمایا بزرگاں دی آپس وچ اختلاف ہو بھی جاوے نا، بالکل وچ نہیں بولنا چاہیے، بزرگ نوں آپے صلح ہو جاندی ہے۔ مثال دے طور تے ساڈے ماں پیو گھر وچ ہوندے نا، ماں پیو بولو آپس وچ کدی کدار انہاں دی الجھن پیدا ہو جاندی ہے کہ نہیں ہو جاندی؟ ماں نو گالی کڈین دے پیو نو، ایڈا حاجی کیوں بننا؟ تیرے سامنے نہیں لڑے، تینوں کو نہیں پتا ابے کراڑ کیتی ہے یا اماں کیتی ہے، پتہ ہی نہ بول۔ سارے چوپ، ماں پیو تیرے سامنے لڑ دین، سارے نو پتا ہوندا وجہ کیا ہے۔ اور میں نہیں، میں بزرگاں دی گل وچ میں نہیں آندا۔ میں کہا کیوں؟ اکھے یار میں ایک دی سائڈ لے کے دوے دے خلاف ہو گیا نا تو لوکاں مینوں حرامی آکھنا۔ انہاں کہا بہو حرامی ہے، ایک دی سائڈ لیندا دوے دا مخالف ہے۔ میں کہا ایو تینوں دسیندا پیاں، بزرگاں دیاں گلاں چ نہ آیا کر، انہاں دے حال تے چھڑ دے، تے جے کسے ایک دے نال رل کے دوے نو چھڑے ہوئی تے تینوں حرامی آکھنا ہے۔ تو جے ماں پیو دا مخالف ہو جاویں تے اے جملہ ہے، تو جے صحابہ دا مخالف ہو جاویں تے موڑ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضرات گرامی، حضرات گرامی ایو تو تھانوں دسدا پیا، اپنے بزرگاں دی گل ہے، ماں پیو چھڑ دے، انہاں دی خود بخود صلح ہو جانی ہے، خود بخود انہاں کسے نتیجے تے پہنچ جانا، صلح ہو جانی ہے۔ لیکن تو جے ماں دی سائڈ لے کے پیو نو برا بھلا آکھیا، یا پیو دی سائڈ لے کے ماں نو برا بھلا آکھیا تے ساری زندگی انہاں تینوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ تو گل ساڈی سی، تو تیسرے پاسے چودھری بنیا وچ۔ صحابہ اور اہل بیت دے ویسے بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ بہت سارے ساڈے بزرگاں اس بات نو واضح فرمایا، اجازت ہوے تو سناواں چا۔ وہ فرماندے نے کہ کسی بندے نے پوچھا کہ صحابہ کے جو معاملات ہیں اس بارے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اے دسو بھی تسی وہ جڑی جنگ ہوئی یا جو بھی کوئی اختلاف ہویا اودے وچ تسی ہائے؟ آخر نہیں۔ فرمایا تواڈیاں تلواراں؟ آخر کوئی نہیں۔ تواڈے ہاتھ؟ آخر کوئی نہیں۔ تواڈا جسم؟ آخر کوئی نہیں۔ تواڈیاں ٹنگاں؟ آخر کوئی نہیں۔ تواڈیاں اکھیں؟ آخر کوئی نہیں۔ فرمایا جدو اللہ نے تیرے ہتھاں نو بچا لیا، پیراں نو بچا لیا، تیری اکھی نو بچا لیا، تیری تلواراں نو بچا لیا، تیرے جسم نو بچا لیا ہے، تے تو اپنی زبان نو کیوں نہیں بچاندا پیا؟ بس ساری گل ہی سمجھ آ جاندی ہے۔ وہ وقت گزر گیا، 1400 سال پہلے آیا، اے ایتھے اینو چاہیدہ تقریر کرے نماز تے، روزے تے، پڑوسیاں دے حقوق تے، حلال تے، حرام تے، اے تک تقریراں کرے۔ سانو گھنٹہ گھنٹہ یہ تقریراں کرنیاں پوندیاں، بے صحابہ دا کوئی قصور نہیں، اہل بیت دا کوئی قصور نہیں، سارے شان والے نے۔ اے مسلماناں دے سامنے تقریر کرنی پوندی بھی ایو جے مسلمان نے، ایو جنوں میں مسلمان کیویں سمجھاں جڑا اہل بیت تے تنقید کرے، اور گھنٹہ گھنٹہ سانو دلیل دیونی پوندی ہے صحابہ اور اہل بیت دی عزت دے اوتے۔ استغفر اللہ، اے وقت بھی آنا سی، نماز تے گل کوئی نہیں، روزے تے گل کوئی نہیں، حج تے گل کوئی نہیں، زکات تے گل کوئی نہیں، ساڈے یعنی سچ دے اوتے گل کوئی نہیں، جھوٹ تو بچن تے گل کوئی نہیں، سود تو بچن تے گل کوئی نہیں، صرف صحابہ اچھا جی بندہ ایک صحابہ نو بھوگ گیا تو جی آ کے تسی جواب دے کے جاؤ، کہ گل کرن والی بلا مسلمانوں دا حق بندا ہے؟ صحیح مینوں دسو ذرا۔ اللہ دے بندے 1400 سال پہلے گزر گئے، تو ہن چک لیاں کتاباں کھول لیاں پھیلاں، اے انج ہویا، اے انج ہویا، اے انج ہویا۔ میں کہ نہ تو جمدا تے نہ رولا پمدا، نہیں توجہ فرمائی نہ پتا۔ دیکھو میں تے اپنے حساب دے نال ہی ضمیر ہی جگانا ہوندا ہے نا جی، میں ضمیر جگا رہا۔ اللہ فرماندا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جتنا بھی مصطفیٰ دے نال، سنا ذرا، فرمایا وہ کافراں دے نال جنگ کر دین تے آپس وچ انہاں دی صلح ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہوئے نا، کوئی بھی اختلاف، ادھر ویکھو حضرت اما عائشہ پاک مولا علی پاک دا اختلاف ہویا ہے، گل صلح تے مکی ہے، تے قرآن آکھیا آپس وچ صلح ہے۔ اتنی آواز تے مینوں وار ہی کوئی نہیں تواڈی۔ حضرت زبیر پاک اور حضرت مولا علی پاک اختلاف ہویا ہے، گل صلح تے مکی ہے، قرآن آتا ہے آپس صلح دے نال راندین، ایو تا گل ہے۔
حضرت امیر معاویہ پاک اور علی پاک دا اختلاف ہویا، گل صلح تے مکی ہے اور صلح علی دے پترا نے کیتی ہے۔ میں صرف یہ دسنا چاہنا قرآن دی بولی سمجھ، اختلاف ہونا بڑی گل نہیں ہے، ماں پیو دا بھی ہو جاندہ، گل صلح تے مکدی ہے۔ اختلاف دسن والیا کدی صلح بھی دسیں ہاں۔ اچھا آج کل دے مڑ دکانداراں نے اور بدکاراں نے ایک نواں کام کر لیا نا، او جی صلح دیاں شرطاں تروٹ گیا لکھیاں تو آن چگل جان دینا ہوئے تھا۔ ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، اگر صلح دی شرط ٹوٹ گئی سی تو 20 سال تک امام حسن حسین کیوں چپ رہے؟ اگر صلح دی شرط ٹوٹ گئی سی، ادھر دیکھو نا 12 امام چپ رہے، داتا صاحب ورگا سید چپ رہا ہے، مہر علی ورگا سید چپ رہا ہے، خواجہ معین الدین ورگا سید چپ رہا ہے، تو میں کہ ڈوما تم ہی چپ رہو۔ میری گل سمجھنے دی کوشش کرو نا یار، کوئی گل کرنا سارے چپ نے، تینوں بڑی اگ لگی ہوئی ہے، تو ایویں آ کے امت دے خلاف بکواس کردا پیا ہے اور تفرقہ پیدا کردا پیا ہے۔ تو عرض کرن دا مقصد ہے جدو سارے چپ نے، یعنی وڈے سارے سید چپ نے، آج کل دے پتہ نہیں کی ہو گیا جناب، وہ محب اہل بیت ہے، شرارتی ہیں تو محب اہل بیت دا تے مطلب یہ ہوندا ہے کہ جو اہل بیت نے کیتا انہاں دے نقش قدم تے چلو۔ ادھر ویکھو، اگر میری گنتی غلط نہیں تے کو 500-600 بندہ بیٹھا ہونا ہے، خدا دا نا ہی نے تو انہوں کس نے آکھیا ہے کہ تسی 1400 سال پچھلیاں فیلاں کھول کے بہ جاؤ، وڑیاں پٹ لو تے جناب علی اے انجویت انجویت انجویت، نمازاں تیریاں پوریاں نے، کلمے تینوں 6 آندے نے، غسل دا طریقہ آندا ہی، جنازہ تینوں نہیں آندا، اوقات ہے وے کہ تو دھی دا نکاح نہیں پڑھا سکدا، پوتر مار جائے تو جنازہ نہیں، اے تیری اوقات ہے۔ گلاں ابو بکر نو بلے واہ ذات دی کوٹ کرلی چھتیریاں نو جپے، اے نو آدھے ہی نے اوقاتے وے اور کام ویکھو کیڑے پہ کر دیں۔ اور خدا را واپس آؤ، اپنے اعمال دی فکر کرو اور اپنے آپ نو حضور دا سچا غلام بناؤ۔ اور ایدے ویکھو قرآن لے آؤ، میں سر تے رکھ کے آکھن نو تیار ہاں، قسم ہے مینوں رب کعبہ دی، صحابہ بھی شان والے تے آلے رسول بھی شان والے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایسے میں حدیث سنا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر بھی کیا ذرا کتنیاں شان والے، غور دے نال سنیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمان دیں، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار، رواہ المستدرک۔ میرے نبی فرمایا اگر کوئی خانے کعبے دے وچ کھلو رہے نا، ایک پاسے حجر اسود ایک پاسے مقام ابراہیم، جتھے کعبے دا بوہا ہوندا اوتھے کھلوتا ہوئے، روزہ رکھی کھلوتا، نماز نیتی کھلوتا، اتھائی مر ونجنا تے بھج کے نہیں آکھنا جنتی ہے۔ حضور کیا ویکھنا ہے؟ فرمایا اے ویکھو کعبے تم ہویا ہے پر اے دل دے وچ میری یال دا پیار ہائی کہ کوئی نہ ہی، ویکھنا پوسی۔ یاد نے بس کلمہ گو ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے، مانے نہیں مانتا نہ مانے، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ مالے کو نو ساتھ لے کے ٹر دے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ویکھنا ہے بھاویں کعبے دے وچ مویا پیا ہے، ٹلے پائے گئے ہو ایتھے ساڈی مسجد مار جاوے نا تے بڑا نیک بندہ مسجد تے مویا ہے، میں کہیا کعبے والا ہے، کلا مسجد تا نہیں کعبے والا ہے۔ پر مالکہ نے فرمایا ویکھو اے دے دل دے وچ میری آل دا پیار ہے یا کوئی نہیں؟ آخر جی کوئی نہیں نا تے کعبے چ سیدھا جہنم دے وچ جائے گا۔ کئی چپ ہو گئے جناب، میں ایو دسدا پیا او کلمے دے نال، کلمے والے دے گھر والیاں دے نال ہی محبت کرنی پوسی، کلمے والے دے یاراں دے نال ہی محبت کرنی پوسی، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں۔ اس واسطے آل رسول اتنی عظیم ہستیاں نے، کعبے دے وچ بندہ مر جائے او دے دل وچ حضور دی آل دا پیار نہ ہوے کدی جنت وچ نہ جاسی۔ کیوں؟ جنت دے سرداراں دے نال بغض رکھدا مڑ جنت وچ ویندا، واہ بھائی واہ۔ اور دوسری گزارش سنو، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے بارے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندن، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا میرے صحابہ دی مثال انج ہے تواڈے وچ جویں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے۔ مثال ویکھو کیڑی سونی دتی ہے، تواڈی ہانڈی لون کوئی نہ ہوے اونوں کوئی پسند نہیں کریندا، جے دے دل وچ حضور دے صحابہ دا پیار نہ ہوے اونوں بھی کوئی پسند ہے۔ نبی پاک دی آل دے نال بھی پیار کرتے، نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار کر۔ آخری حدیث شریف سنا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور پوری گفتگو دا سمجھو نچوڑ دیندا پیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. فرمایا جس بندے نے میرے نال پیار کیتا ہے، جس نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا ہے، جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا، ہن گن دے چلے آؤ، میرے نال، میرے صحابہ نال، میری اہل بیت دے نال، اور میریاں بیویاں جڑیاں ایمان والیاں دیاں ماون. سمجھ آئی نا جی؟ مومن بندہ لفظ نال تو نہیں نہ بندا. حضرت اما عائشہ دے خلاف گل کرے کیڑی شے دا مومن ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان والا تو وہ ہے جڑا نبی پاک دی بیوی دا حیا کرے. نبی پاک دی بیوی کون ہے؟ فرمایا وازواج امہاتہم، اس نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماون، تے جڑا ماں دا مخالف ہوے. ماں دے مخالف نو حلالی آ دیو تواڈے علاقے والے کیا دیو؟ بولو. وہ مٹھے بولندے پے ہو، تواڈے کوئی مسئلہ ہے؟ ماں دا مخالف کون ہوندا ہے؟ تے جڑا سارے ایمان والیاں دی ماں دا مخالف ہوے او کون ہے؟ اتنی گل ہے. میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے، میرے صحابہ، میری اہل بیت، میری بیویاں دے نال محبت رکھے، جو تھوڑیاں ماون، ماں دا حیا تے حلالی کریندا ہے نا. فرمایا اے بندہ جڑا سارے نال پیار کرے، کداں ساری حیاتی کسی دے خلاف گل نہ کرے. ساڈا اسلام خلاف گلاں کرن دی اجازت نہیں دیندا. آج اسی کسی نو سمجھائیے نا تو کہیں نو پیڑ ہوندی ہے، مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. میں کہا اچھا انہاں دی عزت عزیز ہے، ابو بکر دی عزت عزیز کوئی نہیں. یہ جا لکھاں وار کے میں گندے نالے سڑ دے، میں کتیاں دے اگو سڑ دے، انہاں دی اوقات ہی کیا ہے؟ جتھے مقام ابو بکر ہے، جتھے مقام عمر ہے، مقام عثمان ہے، اور مقام مولا علی ہے. تو میں عرضے کردہ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنو. اور حضور نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے، میرے صحابہ، میرے اہل بیت، میری بیویاں، فرمایا ساری حیاتی کسی دے خلاف گل نہ کرے. قیامت والے دیہاڑے جنت دے وچ جتھے اسی ہونا ہے، اوتھے ہی ساڈے نال محبت کرن والے بندے نے بھی ہونا ہے. دیکھو اگر یہ حدیث سمجھ آ جاوے، سارے تفرقے، ساریاں لڑائیاں، ساری فرقہ واریت، ساریاں بدماشیاں ختم ہو جان گیاں. کیونکہ نبی نال ہی پیار کرنا ہے، صحابہ نال ہی کرنا ہے، آل رسول نال ہی کرنا ہے، نبی دیاں بیویاں نال ہی کرنا ہے. تو میں اگلی گل قسم خدا دی چوک کے کہنا، یہ اگر پیار ہے تو سنیاں دے کول ہے. میں قسم خدا دی چوک کے کہندا پیا، تفرقیاں چو نکلا، لانتا چو نکلا. یہ یقین کرو علاقے دی پولیس پریشان ہوندی ہے، علاقے دے وڈیرے پریشان ہوندے نے، علماء پریشان ہوندے نے. جدو کوئی بندہ کے کوئی صحابہ دے خلاف، کوئی اہل بیت، وہ لانتیا تینوں ماں نے اس واسطے دودھ پلوایا کہ تو آ کے صحابہ نو پی جا، دودھ دی حرام کیتا ہی ماں دا ہیں. وہ تینوں ماں نے اس واسطے دودھ پیوایا تو حضور دی آل نو پی جا یار. دودھ دی حرام کیتا ہی یار، ٹکر ہی حرام کیتا ہی. اور پھر علاقے دے لڑائی پا کے چلا گیا، تفرقہ پھیلا کے چلا گیا. تینوں شرم نہیں آوندی؟ مطلب تینوں اپنے جمن تے بھی حیا نہیں آوندا؟ میں گل تے کرنا چاہنا نا جی، اس بات نو سمجھو بھائی جان. ایسا تفرقہ باز، ایسا فتنہ پرور، ایسا کمینہ بندہ جڑا بزرگاں دے خلاف گل کرے، وہ تواڈے علاقے چ نہیں بڑھنا چاہیے. وہ گل کرے جڑا بزرگاں دا دفاع کرے، انہاں دی شان بیان کرے، اور تانوں دسے کہ انہاں دا آپس وچ پیار کتنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور ایدے ویکھو، اے میں ہاتھ بنی بیٹھا، بے ادبیاں چوں نکل آؤ، گستاخیاں چوں نکل آؤ. یہ سارے انہاں لوکاں دے اپنے اندر دا بغض ہے. کئی صحابہ دے مخالف ہیں تے آل پاک دے نعرے لائی ودن، تے کئی آل پاک دے دشمن تے صحابہ دے نعرے لائی ودن. ایک سنی ہے جدی ایک اکھ دا نور آلے، دوئی اکھ دا نور صحابہ ہے. کیا میں امید کراں دعائیں گھراں دا ادب کرے سو؟ ایسے مسلم سانو سمجھنا چاہیے. فرقہ واریت دی لعنتی چوں نکل آؤ یار، ادب والے راستے تے آ جاؤ. اور ادب والا راستہ اہل سنت ہے. اللہ تعالیٰ سانو بس عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے. اسے گل تے میں اپنی گفتگو نو ختم کریندا پیا، لیکن تقریر دے وچ یقین کرو سانو یہ دسنا پوندا ہے کہ صحابہ تے اہل بیت اے مقام. حالانکہ نماز بہت ضروری چیز ہے، پڑھ سو. سچ بہت ضروری چیز ہے، بولے سو. ماں پیو دا قدر بہت ضروری چیز ہے، کرے سو. قرآن بہت ضروری چیز ہے، حسین نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھیا ہا، پڑھ سو. اے ساڈا خوبصورت ادارہ انوار مصطفیٰ، اس ادارے دے نال ہی تعاون کرے سو. پانچ چار بولے ہو باقی کے دمی دکا دے خدا دا بندہ ادارے نال ہی تعاون کرے سو.
اپنے بچے داخل کراؤ. سنجیدہ علماء نے انشاءاللہ پڑھ سن تے عالم بن سن اور زمانے دے وچوں فتنے ختم ہو جا سن. اللہ کریم تواڈی تے میری آج دی حاضری قبول فرمائے.